بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کے 1 نمبر 12 کی طرف۔ مبشر شبانہ کی چہچہاتی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اسے اپنی خوشی کا راز بتا سکے، اور مبشر کا نام بھی لے رہی تھی، لیکن حاجرہ کے سامنے آتی وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ یہ دیکھیں، میرا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اور میں ماں بننے والی ہوں۔ اس حویلی کا وارث آنے والا ہے۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہی حاجرہ کا منہ حیرت کے مارے پوری طرح کھل گیا۔ چہرے پر خوشی کے آثار در آئے، آنکھوں میں یکا زنارہ کے لیے ایک چیلنج امڑ آیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آؤ تمہاری نظر اتار دوں، مبشر کہاں ہے؟ میں اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ دوبارہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مبشر کو ڈھونڈنے لگی۔ شبانہ، تم نے تو آج اپنی ماں کی طرف جانا تھا۔ ہاں جانا تھا، لیکن اب میرا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں دوبارہ کبھی چلی جاؤں گی، ابھی ماں کو منع کر دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی اب تمہارا پہلی سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تمہیں اور تمہارے بچے کو ہر طرح کی آسائش میں رکھا جائے گا اور تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ تم زیادہ بھاگو مت اور کمرے میں جاؤ، میں مبشر کو بھیجتی ہوں۔ وہ اسے کمرے میں بھیج کر خود مبشر کو ڈھونڈنے نکل گئی، اور شبانہ خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نازلی اپنا کمرہ سمیٹ رہی تھی جب مبشر اس کے کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آہستگی سے وہ نازلی کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ بیڈ پر جھک کر چادر برابر کر رہی تھی۔ جھکنے کے باعث خوبصورت سینے کے درمیان بنتی لکیر کو دیکھ کر مبشر نے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ وہ جھکی ہوئی تھی تو اپنے دونوں ہاتھ اس نے نازلی کی پشت کے باروں پر رکھے۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی، مگر اپنے سامنے مبشر کو دیکھ کر سانس خشک ہو گیا۔ ایک نظر دروازے کی سمت دیکھا تو دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ نازلی کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی اسے بیڈ پر دھکیل کر وہ اپنا وزن اس کے نازک وجود پر ڈال گیا۔ آج تو تیری ساری اکڑ نکال کر ہی دم لوں گا۔ اس کے گردن میں منہ چھپائے وہ مکرانہ انداز میں ہنسا۔ مجھے چھوڑ دو، تم تو مجھے پاؤں کی جوتی اور بانجھ سمجھتے ہو، مجھ سے تمہیں وارث ہو نہیں سکتا، تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ چیخی۔ پاس کیوں آیا ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ بیوی ہو میری، بیوی کے فرض نہیں نبھاؤ گی؟ 1.5 مہینے سے تمہارے قریب نہیں آیا، تمہیں خود احساس نہیں جا کے اپنے شوہر کو سکون دوں، لیکن نہیں، تمہارے تو جیسے جان ہی چھوٹ گئی۔ آج میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم مبشر کی بیوی ہو۔ بیوی وہ ہوتی ہے جسے بیوی ہونے کا مان اور عزت دی جائے۔ نہ تم نے مجھے کبھی بیوی کا مان دیا اور نہ ہی تمہاری نظر میں میری کوئی عزت ہے، اسی لیے تمہیں شوہر ہونے کا حق جتانے کا بھی حق نہیں۔ وہ غصے سے غرائی تو ایک زوردار تھپڑ اس نے نازلی کے منہ پہ دے مارا۔ 4 دن میں نے تمہاری طرف سے ہاتھ کیا کھینچ لیا، تم تو اپنی اوقات ہی بھول گئی۔ 10 گز کی زبان جو تمہاری نکل آئی ہے، آج میں اسے کاٹ دوں گا۔ اس کے بالوں کو کھینچ کر وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ نازلی کو خود سے کراہیت آ رہی تھی اور وہ کبھی نہیں چاہتی تھی جس انسان نے اسے اس قدر ذلیل کیا ہے وہ اس کے وجود پر دوبارہ اپنی حکومت کرے۔ کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں اپنے قریب آنے کا حق نہیں دوں گی۔ وہ دوبارہ چیخی۔ تم سے حق کون مانگ رہا ہے؟ میں تو اپنا حق لے رہا ہوں، چاہے وہ تم پیار سے دو یا پھر مجھے زور زبردستی کرنی پڑے۔ وہ اس کی قمیض کو اوپر کر کے نازلی کے بھاروں کو ہاتھ میں لے کر مسلنے لگا۔ نازلی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیسے خود کو چھڑوا لے، اس کے لیے جان توڑ کوشش کر رہی تھی، اور پھر کچھ ہی پل میں وہ کامیاب ہوئی، کیونکہ اس کا گھٹنا مبشر کی نازک جگر پر بہت زور سے لگا اور وہ تکلیف کے مارے بلبلا اٹھا۔ یہی موقع اس کے لیے غنیمت تھا۔ اپنی قمیض ٹھیک کر کے دوپٹہ اٹھاتی وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی اور تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی، مگر وہیں اسے شبانہ مل گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی ابتر حالت شبانہ کے لیے مشکوک تھی۔ مجھے کچھ نہیں، خود کو کمپوز کر کے وہ مسکرائی۔ اب تم بھی تو مبشر کی بیوی ہو، جانتی ہو نا وہ کتنا ضدی ہے۔ ہم دونوں کافی دنوں بعد قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زیادہ ایکسائٹمنٹ میں میرا غلطی سے میرا گھٹنا غلط جگہ لگ گیا، بس اس کے لیے برف لینے جا رہی ہوں۔ نازلی کی بات پر وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ نازلی کو لے کر اپنی غفلت کا اظہار کر رہا تھا، تب اس نے سوچا ہی نہیں تھا وہ دوبارہ بھی نازلی کے کمرے میں جائے گا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نازلی آگے جانے لگی تو شبانہ نے اس کے بازو کو سختی سے دبوچا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ چاہو تو جا کر میرے کمرے میں دیکھ لو، وہ وہیں پر موجود ہے اور انہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اچھا میرا ہاتھ چھوڑو، میں جلدی برف لے جاؤں، پھر وہ غصہ کریں گے۔ ہمیں پھر دوبارہ اپنے ملن کی شروعات بھی تو کرنی ہے۔ میں بہت خوش ہوں آج۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بھاگتی ہوئی کچن میں جا پہنچی، مگر شبانہ تن فن کرتے آؤٹ ہاؤس میں نازلی کے کمرے میں گئی، اور جب اس نے سامنے بیٹھے مبشر کو درد سے کرہاتے دیکھا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔
تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تم اسے طلاق دو گے، مگر شبانہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مبشر کو گولی مار دے۔ ایسا وعدہ خلاف انسان بھی کبھی ہوتا ہے۔ جبکہ شبانہ کو اپنے سامنے دیکھ کر مبشر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو اپنی ماں کے گھر جانے والی تھی، یہی سوچ کر وہ نازلی کے پاس آیا تھا۔ تم اپنی ماں کے گھر نہیں گئی؟ وہ مشکل بول پایا، تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ میں اپنی ماں کے گھر نہیں جا رہی، اور اب تم بھی یہاں سے اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ 5 منٹ صبر کرو، میں جاتا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مبشر، میں کہہ رہی ہوں اگر تم ابھی اور اسی وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں نہیں گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یار تکلیف ہو رہی ہے، بول رہا ہوں، وہ غصے سے چیخا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا یہاں اس کے پاس آؤ؟ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اپنا منہ بند کرو، بیوی ہے میری، اور اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے پہلے تمہیں پریگننٹ ہونا پڑے گا۔ میں مبشر کی بات کو اس نے درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ اور تم سے تو محبت نہیں نبھائی گئی، اپنا وعدہ کیا نبھاؤ گے؟ اس کے پریگننٹ ہونے کی خبر پر مبشر کا منہ پوری طرح کھل گیا۔ مگر تکلیف کے باعث دوبارہ بیٹھ گیا۔ شبانہ نے حامی میں سر ہلایا، مگر آنکھوں میں سرد تاثرات تھے۔ تمہاری یہ حرکتیں بند نہیں ہو سکتی تو ایک کام کرتے ہیں، میں واقعی اپنی ماں کی طرف چلی جاتی ہوں، ہمیشہ کے لیے، پھر تم اپنی اس بانجھ بیوی سے ہی حویلی کا وارث پیدا کروا لینا۔ وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہیں رکو، دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ کسی بھی طرح شبانہ کے پیچھے چلتا ہوا کمرے تک آ گیا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ کمرے میں آ کر وہ تیزی سے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ مبشر بوکھلا گیا۔ وہ پریگننٹ ہونے کے بعد حویلی سے باہر گئی، یا گھر میں کسی کو پتہ چلا کہ اس نے شبانہ کو نازلی کی وجہ سے ناراض کیا ہے تو اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ دیکھو سوری، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اس نے مجھے خود بلایا تھا وہاں۔ اس نے دوبارہ الزام نازلی پر دھر دیا۔ ایک اور جھوٹ مبشر، اور کتنے جھوٹ بولو گے تم؟ شبانہ کا دماغ گھوم گیا۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتا تم سے، اگر میں تم سے جھوٹ بولتا تو تم سے شادی نہیں کرتا۔ مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر دوبارہ وارن کیا۔ یار تم میری بیوی ہو، تمہیں جال میں پھنسانے کی مجھے کیا ضرورت؟ وہ اپنی سوتن برداشت نہیں کر پا رہی، اسی لیے بہانے بہانے سے مجھے اپنے پاس بلاتی ہے۔ اچھا، تو تم کہنا چاہتے ہو کہ اس نے تمہیں اپنے پاس بلایا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ورنہ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آج ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دے دو۔ اس کی ڈیمانڈ پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں اسے کس بنا پر طلاق دوں؟ اسی بنا پر کہ وہ بانجھ ہے۔ وہ اس کے بہانے پر بھڑک اٹھی۔ میرا پریگننٹ ہونا اور اس کا 6 سے 8 مہینوں میں بھی حاملہ نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بانجھ ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ بانجھ نہیں ہے؟ مبشر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس سے بھی ایک اور بچہ کرو گے؟ پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اپنے بچے اسی سے پیدا کیوں نہیں کروا لیے تم نے؟ شبانہ کا بس نہیں چل رہا تھا یوں ٹال مٹول کرنے پر مبشر کا منہ نوچ لے۔ دیکھو میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا، لیکن اگر میں حویلی والوں کو جا کر یہ بولوں کہ وہ بانجھ ہے اسی لیے میں اسے طلاق دے رہا ہوں تو کوئی بھی میری بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ نازلی کے ماما کو موٹی رقم دے کر مجھ سے شادی کروائی گئی ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ میں ہونے والے وارث کی یہ جنگ کسی اور کے کان تک نہ پہنچے۔ ایسے میں اگر میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو اس کا کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ وہ حویلی والوں کے رحم و کرم پر صرف میری وجہ سے ہے، تو میں کیا کروں؟ اگر اس کے ماما والے سے نہیں رکھیں گے وہ کسی دارالامان میں چلی جائے گی۔ لیکن تم نے اسے طلاق دینے کا وعدہ کیا تھا اور اب تم اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ شبانہ نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی بڑی وجہ چاہیے۔ کتنی بڑی وجہ چاہیے؟ ایسی وجہ جس کے بعد گھر والے مجھے خود کہیں کہ اسے طلاق دے دو۔ اس کی بات پر شبانہ خاموش ہو گئی۔ سیدھی طرح کہو مجھ سے محبت نہیں کرتے اور اسے طلاق نہیں دینا چاہتے، میرے کمرے سے نکل جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ روتے روتے وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاجرہ جیسے ہی کمرے میں آئی اور شبانہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ حویلی کے ہونے والے وارث کی ماں تھی، اور وہ ایسے کیوں رو رہی تھی؟ کیا ہوا؟ مبشر تم نے اسے کیا بولا ہے؟ آگے بڑھ کر اس نے شبانہ کو زمین سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ کچھ نہیں ماں، میں نے کچھ نہیں بولا، بس وہ اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پایا۔ بتاؤ مجھے کیا بول رہی ہے؟ یہ بول رہی ہے کہ میں نازلی کو طلاق دے دوں۔ کوئی برائی نہیں ہے اس بات میں۔
اپنی ماں کی بات پر وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں؟ ہاں بالکل، اب اس کا حویلی میں کیا کام؟ آج تک تم صرف ایک تھے، مگر تمہارا باپ دوسری اولاد چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے دوسری شادی نہیں کرنے دی کیونکہ مجھے اپنی سوتن برداشت نہیں تھی۔ اب تمہاری زندگی پرفیکٹ ہے، تم ایک بچے کے باپ بننے والے ہو، تو نازلی کا اس گھر میں کیا کام؟ وہ یتیم پانج نہیں رہ سکتی، یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس حویلی کی جتنے حصے دار کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے۔ ویسے ہی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور نازلی کا وجود بے فائدہ ہے۔ جب اس کے ماموں نے اسے سر سے اتارنے کے لیے پیسے لے کر اس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تو ہماری یہ کچھ نہیں لگتی۔ فالتو لوگوں کی حویلی میں جگہ نہیں ہے۔ کچھ بھی کرو اسے طلاق دو اور حویلی سے رفع دفع کرو۔ ماں آپ جانتی ہیں اس کا کوئی نہیں ہے، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا بہت بڑی ہے، اللہ اس کے رہنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دے گا۔ حاجرہ نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی ہو۔ میری بہو اگر اس نازلی کو برداشت نہیں کر پا رہی تو تم اسے اپنی زندگی میں نہیں رکھو گے، اس کی یہ خواہش تم پوری کرو گے۔ وہ فل شبانہ کے سپورٹ میں تھی اور شبانہ نے چیلنج آمیز نظروں سے مبشر کی طرف دیکھا جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ آج وہ گاؤں کے بیرونی حصے کی جانب آیا تھا۔ یہاں پر حویلی والوں کا ڈیرا بھی تھا اور گاؤں کی کچھ آبادی بھی۔ اپنی ماں کی تصویر ہاتھوں میں لیے وہ یہاں کے لوگوں سے پوچھ رہا تھا، کیا آپ نے 3 سے 4 مہینے پہلے اس عورت کو یہاں دیکھا تھا؟ مگر کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی تھی مگر وہ نہیں تھکا۔ اسے جاننا تھا اس کی ماں یہاں آئی تھی کہ نہیں۔ تپتی دوپہر میں پسینے پسینے ہوتا اس کا وجود دھوپ کی شدت سے گرم ہو رہا تھا۔ درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر وہ گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا۔ کون ہے یہاں پر جو مجھے بتائے گا میری ماں یہاں آئی تھی یا نہیں؟ مجھے 99% یقین ہے وہ یہیں آئی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی وہ بس یہی سوچ رہا تھا۔ تبھی ایک بڑی سی گاڑی اس کے قریب سے گزرنے لگی تو دوڑ کر اس گاڑی کے قریب آیا۔ رکو۔ بلیک گاڑی کے بلیک مرر کو نیچے کرنے آیا۔ شاندار مردانہ وجاہت کا حامل وہ شخص نہ جانے کون تھا۔ دیکھو یہ اس عورت کو تم جانتے ہو، یہ یہاں پر 3 سے 4 مہینے پہلے آئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ عورت؟ یہ میری ماں ہے۔ شان کی آنکھوں میں ہلکی نمی آئی۔ التمش نے آنکھوں سے گلاسز اتار کر ایک نظر اس کے خستہ حال حلیے کی طرف دیکھ کر گہرا سانس کھینچا۔ اگر تمہاری ماں ہے تو اس کے بارے میں دوسروں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ التمش نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ کیونکہ اپنی موت سے پہلے یہ یہیں آئی تھی، میرے علاج کے پیسوں کی خاطر۔ وہ چپ ہوا تو التمش کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ پیسوں کی گاؤں آئی تھی؟ یہاں پیسوں کی مدد تو ایک ہی خاندان کر سکتا تھا۔ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ سیکنڈوں میں ہی اس کے دماغ نے کسی گڑبڑ کا الارم بجا دیا تھا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتا، لیکن مجھ سے فری کی ایڈوائس لیتے جاؤ۔ یہاں پر کسی بھی گاڑی والے سے دوبارہ یہ انفارمیشن مت لینا۔ اس نوجوان کی بات پر شان کو حیرانی ہوئی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جتنی بھی گاڑیاں چلتی ہیں سب بلوچ خاندان کی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ 2 قدم دور ہوا تو التمش کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ مطلب اس کا شک صحیح تھا، معاملہ بلوچ خاندان سے جڑا ہے۔ اور تم کون ہو؟ شان کے سوال پر وہ کچھ نہیں بولا۔ اپنا تعارف میں پھر کبھی کرواؤں گا، مجھے یقین ہے تم سے ملاقات دوبارہ ضرور ہوگی۔ تب تک کے لیے بیسٹ آف لک۔ مرر اوپر کر کے وہ اپنی گاڑی چلا کر آگے چلا گیا اور شان حیرت ہکا بکا دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھنے لگا۔ شبانہ ماں بننے والی ہے، یہ خبر حویلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جہاں خادم بلوچ کی روح میں سکون اتر آیا وہیں حاجرہ کے بھی مزاج نہیں مل رہے تھے۔ وہ پوری حویلی میں زنیرہ کو ڈھونڈنے میں لگی تھی تاکہ اس کے سامنے جا کر تھوڑی شوخیاں ہی مار لے۔ لیکن زنیرہ تو اپنے کمرے میں تھی، اس کے پاؤں میں درد تھا، مگر پھر بھی یہ خوشی کوئی کام نہیں تھی۔ خادم میں چاہتی ہوں کہ حویلی میں ایک بہت بڑے جشن کا انتظام کیا جائے۔ آخر اس حویلی کا وارث آ رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی تو پتہ چلے۔ ان کی حکومت بس جمعہ 8 دن کی ہے۔ حاجرہ کی فرمائش کچھ غلط نہیں تھی، اس لیے خادم بلوچ نے حامی میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ ایک بار شبانہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، یا پھر میں ڈاکٹر کو یہیں پر بلا لیتا ہوں۔ ہم اب اپنی بہو کو گھر سے باہر لے جانے کا رسک نہیں لے سکتے۔ اب وہ کوئی عام عورت نہیں رہی، بلکہ اس کے پیٹ میں 200 ارب کی جائیداد کا مالک پڑ رہا ہے۔ بہت جلد اس پوری جائیداد کا مالک ہمارا پوتا ہوگا اور ہم اس جائیداد کے حکمران ٹھہریں گے۔ حاجرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ان کی حکومت واقعی جمعہ 8 دن کی تھی۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں وصیت کے مطابق جب ساری کی ساری جائیداد ہمارے پوتے کی ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ کیسے یہاں پر حکمرانی کرتے ہیں۔
جیسے ہی ہمارا پوتا اس دنیا میں آئے گا اور ہمیں اس جائیداد پر قبضہ ملے گا، سب سے پہلے ان دونوں کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے، اور دوبارہ اسے نیکسی کے اندر نہ پھینک دیا تو میرا نام بھی خادم بلوچ نہیں۔ آشا اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی ہاتھوں کو بری طرح مسل رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اگر خالد کو پتہ چلا کہ شبانہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اس خاندان کا وارث آنے والا ہے، تو میرے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ آخر کہاں کمی رہ گئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر شبانہ پریگننٹ ہو کیسے گئی۔ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسی سچویشن میں وہ کیا کرے۔ بھلے خالد میں جیل میں تھا، مگر جہاں کی خبریں بھی اس کے پاس پہنچتی ہوں گی۔ عائشہ حاجرہ اس کے کمرے میں آئی۔ میں جانتی ہوں خالد اس وقت جیل میں ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ تو تم آج شام تیار ہے نا؟ ہم بہت بڑی دعوت دیں گے اور پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دیں گے کہ اس خاندان کا وارث آنے والا ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ حاجرہ نے آتی اس پر حکم چلانا شروع کر دیا تو وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ حاجرہ اپنی حکم چلاتی تھی، مگر زنیرہ کی آمد کے بعد چند دنوں کی یہ حکومت تھوڑا کم ہو گئی تھی، لیکن اب دوبارہ اس کے لہجے میں وہی رعب اور دبدبہ آ گیا تھا۔ شاید وہ خود کو دوبارہ اس جائیداد کی مالکن سمجھ رہی تھی، اور سمجھے بھی کیوں نہ، آخر کو اس کا پوتا آنے والے تھا، اس حویلی کا اصلی وارث۔ اب عائشہ کے پاس بھی اس کی جی حضوری کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر دل ہی دل میں مغفور بلوچ کو کوس رہی تھی۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی ایسی وصیت بنانے کی؟ آپ نے سنا حویلی میں کیا خبر پھیل رہی ہے؟ احمد شاہ کب سے اس کے برابر آ کر بیٹھا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بدک کر اٹھ بیٹھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر احمد شاہ کو دیکھا، مگر اس کو مسکراتا جگہ دیکھ کر ماتھے پر یک تیوری ابھر آئی۔ آپ کم از کم بندہ دروازہ نوک کر کے آتا ہے تاکہ سامنے والے کی آمد کی خبر ہو جائے، مگر نہیں، آپ کو میجر کس نے بنا دیا؟ ذرا جو آپ رولز اور ریگولیشن کو لے کر سیریس ہوں۔ ارے بھلا اس میں دروازہ نوک کر کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ کوئی تمیز نہیں کہ آپ بنا اطلاع دیے کسی کے بھی کمرے میں داخل ہو جائیں۔ آخر ایسا بھی کیا کر رہی تھی آپ اپنے کمرے میں جو میرا اطلاع دے کر آنا لازمی تھا؟ زنیرہ کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہی وہ باقاعدہ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں کچھ کر رہی ہوں گی تبھی آپ نوک کر کے آئیں گے؟ انسان کسی بھی حالت میں ہوتا ہے، یہ ایک عورت کا کمرہ ہے جہاں پر آپ کو بنا اطلاع دیے نہیں آنا چاہیے۔ زنیرہ کا غصہ ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، مگر اسے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ باقاعدہ بحث کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں آپ کو ہر حالت میں دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ جی نہیں، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، دو بدو جواب آیا۔ تو پھر وہ حق مجھے دے دیں تاکہ میں آپ کو ہر حالت میں دیکھ سکوں اور دروازہ نوک کر کے آنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے ہر روپ کو اپنا لوں، آپ کے ہر روپ کو اپنی آنکھوں میں بسا لوں۔ بیڈ پر دائیں بائیں بازو رکھ کر وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کی روح میں ایسے بس جاؤں کہ آپ کی روح کو جب ٹٹولا جائے تو وہاں میرا عکس نظر آئے، آپ کے وجود سے میرے وجود کی مہک آئے، آپ کی اس خوبصورت وجود پر صرف میرا حق ہو، میرے نشان ہو۔ بس اس سے آگے اس کے کانوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ آپ کتنے بڑے ٹھرکی انسان ہیں۔ میں اگر آپ کا لحاظ کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حد سے زیادہ آگے بڑھیں۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر زنیرہ نے احمد شاہ کو خود سے پرے دھکیلا۔ یہ تو مبالغہ آرائی ہے مس زنیرہ، آپ نے مجھے کبھی حد سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں حد سے آگے بڑھوں، مجھ سے شادی کر لیں، کیونکہ میں حد سے واقعی آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ میرے جذبات وقت کے ساتھ بے لگام ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ زنیرہ کو اس کی ڈٹھائی دیکھ کر واقعی حیرت ہوئی۔ بھلا اس میں شرم کی کیا بات؟ میں جائز طریقے سے اپنا حق وصولنا چاہتا ہوں۔ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت نکل جائیں، اس سے پہلے کہ میں کوئی چیز آپ کے سر میں دے ماروں۔ زنیرہ سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے کمرے سے چلا جاتا ہوں، میں تو بس آپ کی تیمارداری کرنے آیا تھا۔ مجھے آپ کی تیمارداری نہیں چاہیے۔ میں جانتا تھا آپ کو میری تیمارداری نہیں چاہیے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں دل ہی دل میں آپ بھی صرف مجھے چاہتی ہیں۔ اس وقت آپ کو میری تیمارداری کی نہیں بلکہ میری قربت کی چاہ ہے۔ مجھے آپ اپنے قریب دیکھنا چاہتی ہیں، مگر آپ کو اس کے لیے ہاں کرنی ہوگی، تبھی میں آپ کے قریب آ پاؤں گا، آپ کو اپنی روح میں بسا پاؤں گا، ورنہ ویسے تو آپ یوں ہی ترستی رہیں گی۔ وہ معصوم سا منہ بنا لے کر زنیرہ کو بھکلانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی باتوں پر زنیرہ کا دماغ بھونا اٹھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں ہے؟ میری باتوں کا الٹا مطلب کیوں نکال رہے ہیں؟ میں صحیح سمجھ رہا ہوں، آپ کا دل بھی میری قربت کے لیے مچل رہا ہے۔
آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں یا میں التمش کو بلوا کر آپ کو اس حویلی سے باہر پھینکوا دوں؟ دیکھیے مجھے اس حویلی سے باہر پھینکوانا تو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ اس حویلی سے باہر جا سکتی ہیں، ہم دونوں اپنا ایک الگ جہاں بسائیں گے۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، وہ چیخ کر اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ احمد شاہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا، پھر لبوں میں مسکراہٹ دبائے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا، مگر جاتے جاتے دروازے کے پاس رک کر اپنا رخ موڑا۔ وہ ابھی بھی اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی زنیرہ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹائے، احمد شاہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بہت جلد آپ اور میں ایک ہوں گے، پھر مجھے اطلاع دے کر کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ میں بلا اجازت آپ کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کا حق رکھوں گا، بس کچھ دن۔ اور اس کی باتوں پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سخت بولتی، احمد شاہ بوتل کی جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا اور زنیرہ کا چہرہ مارے غصے کے لال۔ اف، اس انسان کی فضول باتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، یہ خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ میری زندگی، میرا مقصد کچھ اور ہے، لیکن نہیں، صرف ایک ہی چیز سے مطلب ہے۔ میں التمش سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ وہ ایک آخری فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ سارا دن کی چھان بین کے بعد وہ بے حال سا گھر لوٹا۔ ریبا نے اس کے لیے کھانا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھا کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ریبا اس کی خاموشی کو مسلسل نوٹ کر رہی تھی، اسی لیے سارا کام نمٹا کر وہ بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آج بہت چپ ہو؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر خود کو کمپوز کرنے لگا۔ ریبا کے سامنے اپنی کوئی پریشانی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، لیکن اگر بتانا نہیں چاہتے تو یہ اور بات ہے۔ ہاں، میں بتانا نہیں چاہتا، تھوڑا پریشان ہوں، لیکن بہت جلد یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ شوہر کی پریشانی سے بیوی پریشان ہوتی ہے؟ بلکہ اگر تم مجھے بتاؤ گے تو یقیناً میں اس کا کوئی حل بتا پاؤں گی۔ اگر بتانے والی ہوتی تو میں تم سے کبھی نہیں چھپاتا، لیکن مجھے یقین ہے بہت جلد اس پریشانی کا حل مل جائے گا، اور میں تمہیں یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ بھلا میرا تم سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ بے شک میرا تم سے یا تمہارا مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یوں اداس نہیں دیکھ سکتی۔ اگر اداس نہیں دیکھ سکتی تو اس اداسی کی کوئی دوا ہی کر دو۔ وہ اس کو ہونٹوں کو فوکس میں لے کر جو کہہ رہا تھا ریبا خوب سمجھ رہی تھی۔ بس ایک ہی کام ہے تمہیں۔ وہ بنا کر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی تو شاہ نے پیچھے سے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ایک تو تم نخرے بہت کرتی ہو، پریشانی دور کرنے کی بات بھی کرتی ہو اور پھر خود پریشان بھی کرتی ہو۔ میں پریشان نہیں کر رہی، تم مجھے پریشان کرتے ہو۔ اس کا غصہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، مگر شاہ نے اپنے ہونٹ پیچھے سے اس کی گردن پر رکھے۔ میں آج واقعی بہت پریشان ہوں، اور تمہارا وجود میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی گردن سے ہونٹ سرکاتا وہ کمر کی پیچھے لگی زپ کو پوری طرح کھول کر اپنے سخت ہاتھوں سے اس کے نازک کمر کی نرمائی کو محسوس کرنے لگا۔ اوندھے منہ لیٹی وہ آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ گردن سے ہوتے اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے اپنی کمر پر رقص کرنے لگے۔ ریبا کے وجود میں حرارت بڑھنے لگی۔ بے چینی سے اس نے کروٹ شان کی طرف لی تو شان کو اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ملانے میں چند سیکنڈ لگے۔ ریبا نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں شان کے چہرے کو لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہونٹوں پر جھک کر بھرپور انداز میں اپنی تڑپ کو تسکین دے رہے تھے۔ نازک ہونٹوں کا جام پینے کے ساتھ شان کے ہاتھ اس کے فراق کو دھیرے دھیرے اس کے وجود سے جدا کرنے لگے۔ جیسے ہی اوپری حصہ بالکل برہنہ ہوا تو وہ ہونٹوں کو چھوڑ کر نیچے سراہی دار گردن پر جھکا۔ ہاتھوں سے دھڑکنوں کے بھاروں کو پکڑ کر سہلایا۔ بے چین سانسوں کو لمس گردن سے طواف کرتا ہوا سینے پر بکھرنے لگا۔ وہاں اپنی زبان سے اس کی دھڑکنوں کو نم کرتے ہوئے وہ دانتوں سے کاٹتا ہوا ان خوبصورت پیالوں کو سرخ کر گیا۔ بے چین جذبات دھیرے دھیرے بہکنے لگے۔ منہ سے دل فریب آہیں نکالتے ہوئے وہ شان کو مزید پرجوش کر رہی تھی۔ دونوں ہاتھ شان کے گھنے بالوں میں رقص کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے ان پیالوں کو چھوڑ کر وہ کمر کے پاس آیا۔ بیلی بٹن سے تھوڑا نیچے وہ ہونٹوں سے اپنی شدتیں لوٹاتا ریبا کی سسکیوں میں اضافہ کر گیا۔ یہ سسکیاں تڑپتی آہوں میں تب بدلیں جب شان کے سخت ہاتھوں نے پاجامے کے اندر جا کر اس کی گہرائیوں میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ شان بے چینی میں اسے پکارنے لگی، مگر وہ ہر شے سے بہرا ہوا اپنی شدتیں اس پر لوٹاتے ہوئے خود کو تسکین دے رہا تھا۔ ہونٹ دھیرے دھیرے نیچے کی جانب بڑھنے لگے۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ گہرے سانس لینے لگی۔ بے چین سسکیاں عروج پر پہنچ گئیں تو شان کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اپنی پینٹ کی زپ کھول کر ہر پردے سے آزاد ہوتا وہ اسے بھی مکمل اپنے سامنے عیاں کر گیا۔ ریبا نے پاؤں سمیٹے مگر پیروں سے پکڑ کر شان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔
घुटनों पर हाथ जमाकर उसकी गहराइयों के रास्ते को अपने सामने अयां किया। उसकी नाजुक जगह पर पोजीशन सेट करके वो एक ही झटके में उसकी रूह में शामिल हो गया। वो तड़प कर चीखी, मगर शान ने आगे बढ़कर उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। रीबन ने अपनी टांगों का हसार उसकी कमर के गिर्द बांधा तो शान ने भी अपना अमल शुरू कर दिया। आंखें बंद की वो अमल को तेज करता इसमें इतनी अपनी शिद्दतें उंडेल रहा था। रीबन ने दोनों हाथ इसकी गर्दन के पीछे रखे तो शान ने उसकी कलाइयों को मुट्ठियों में दबोचकर तकिए से पिन कर दिया। उस वक्त आंखें बंद किए वो उसके वजूद को महसूस करना चाहता था, मगर दिमाग इसे माजी में खींच कर ले गया, जहाँ वो एक होटल पर चाय पीने की गर्ज से रुका था। लेकिन वहाँ कुछ आवारा लड़के इसकी माँ को गलत लफ्ज़ों से पुकार रहे थे। उसकी माँ का कोई शोर नहीं, और शान पता नहीं किस किस के साथ मुँह काला करवा के पैदा किया है, तभी तो इसके नाम के आगे शोर के बजाय अपने बाप का नाम लगाती है। जब इसे पता ही नहीं कि आखिर बेटा किसका है तो किसका नाम लगाएगी। अपनी माँ की इतनी तज़लील इसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो लोगों से उलझ बैठा। लेकिन चूंकि वो एक था और वो कई लोग, तो शान को बहुत चोटें आईं। उससे उसकी माँ करीबी सरकारी अस्पताल ले आई। डॉक्टर ने अपनी फीस तो नहीं ली, मगर दवाइयों का खर्चा देकर वो चुप हो गई। शान लड़ाई में काफ़ी ज़ख्मी हुआ था। ये तुम यहीं रहना शान, मैं पैसों का इंतज़ाम करके आती हूँ। किससे पैसे लेने जा रही हैं माँ? वो उठकर जाने लगी तो शान ने सवाल जड़ दिया, तुम्हारे बाप से। अगर वो मेरा बाप होता तो मुझे और आपको अपना नाम देता। यूँ ज़माने में रुसवा होने के लिए नहीं छोड़ता। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा मेरे बच्चे। वो इसे बच्चों की तरफ पुचकारने लगी। उनके पैसों से मेरा इलाज हो, इससे बेहतर है मुझे मौत आ जाए। शान, ऐसी अड़तरमी पर उसकी माँ ने दिल पर हाथ रखा। मेरे जीने का वाहिद सहारा तुम हो। खबरदार जो ओल फुल मुँह से निकाला, तुम्हारी जगह मुझे मौत आ जाए। माजी सोचती उसका गुस्सा सवानेज़े पर पहुँच चुका था। हाल में अमल इतना तेज़ हो चुका था कि रीबा का पूरा वजूद बुरी तरह उछल रहा था। तकलीफ़ की मारे आंखें उबलकर बाहर आने को हो गईं। वो अपनी तो पूरी ताकत लगाकर उसके वजूद में हर झटके के साथ दाखिल हो रहा था। वो चीखना चाहती थी, इसे ऐसा वहशियाना अमल करने से रोकना चाहती थी, मगर उसके मुंह में कैद होंठों से उभरती चीखें शान के मुंह में ही कहीं दब कर रह गईं। वो एक बार फिर माजी में गया। पिछले 3 घंटों से वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 3 घंटों बाद उसके नाना का फ़ोन आया तो उसे पता चला वो मुलाकात उसकी माँ से आखिरी मुलाकात थी। क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो आंसू उसकी आंखों से बह निकले और उसने रीवा के होंठों को बुरी तरह कुचल डाला। तब भी वो अपनी वहशतें उसके वजूद में कतरा कतरा करके उतारता वो होश की दुनिया में वापस आया। आंखें खोलकर अरीबा को देखा तो वो नीम बेहोशी की हालत में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां थे। होंठ फटकर इनमें से खून रस रहा था। कुछ पल तो इसे समझ नहीं आया आखिर माजरा क्या है। एक तरफ हटकर बैठते हुए वो उस पे उसके बेजान वजूद को देखने लगा। गहराइयों में नाजुक जगह आज ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख थी। ऐसा तो शादी की पहली रात भी ना हुआ था। चंद पलों में इसे एहसास हो गया ये सब उसकी वजह से हुआ है। बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर मुँह हाथ फेरा, ये मुझसे क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरीबा उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर अपनी पैंट पहनकर इस पर चादर बराबर की और फ्रीजर से ठंडे पानी की बोतल लाकर चंद छींटे इसके मुंह पर दे मारे। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी तो शान की जान में जान आई।